گھر کے کاموں میں ہم خود کو اتنا ڈبا لیتے ہیں نا کہ ہم اپنی کیئر کرنا اور خود کا احترام کرنا، خود کی رسپیکٹ کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اور ایز اے ہاؤس وائف ہمارے لیے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی خود کی رسپیکٹ خود کریں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہی ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو کی ڈیٹیل: گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد اپنے لیے چائے بنائی، اس کے بعد کچھ دراز کی جیولری تھی وہ آپ لوگوں کو دکھانی تھی، بہت ریزنیبل پرائز میں اور بہت اچھی کوالٹی کی جیولری ملی تھی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، لیکن ابھی جو ہے فی الحال میں اس میں آپ کو وہ جیولری دکھاؤں گی۔ اور میں نے بچوں کے لیے اسپیگٹی بنائی تھی، تھوڑے اپنے طریقے سے اس میں کچھ میں اپنے چینجز کرتی ہوں جس کی وجہ سے وہ بہت مزیدار بنتی ہے۔ اگر آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا کہ آپ کو یہ والی ریسیپی کیسی لگی۔ میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے، اور خاص کر جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے نا تو وہ بہت ہی ڈل انداز میں کہتی ہیں۔ اگر کوئی ان سے یہ پوچھ لے کہ آپ کیا کرتی ہیں تو وہ بہت نارمل سے لہجے میں بولتی ہیں کہ آئی ایم اے ہاؤس وائف۔ اب انہیں یہ کون سمجھائے کہ ہاؤس وائف ہونا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ جس طرح کے ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ جا کر جاب کرتی ہیں اور اب جاب میں وہ ترقی کرتی ہیں، اسی طرح ہاؤس وائف بھی ایک جاب ہے، اس میں آپ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ترقی کرتے رہتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں آپ سب کچھ سیکھتے ہیں نا ہاؤس وائف ہو کر، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، اچھا کھانا بنانا، گھر والوں کو خوش رکھنا، تو یہ سب بھی ٹاسک ہیں جس کو آپ آہستہ آہستہ پورا کرتے ہیں۔ تو آپ نا پراؤڈلی بتایا کریں کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ آپ ہاؤس وائف ہیں، نہ کہ صرف ہاؤس وائف ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنی رسپیکٹ کیوں کرنی چاہیے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو نا لک پریزنٹیبل، ہمیشہ آپ کو نا اپنے لیے تیار ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ ہمارا ہسبینڈ توجہ نہیں دے رہا تو ہم تیار ہونا چھوڑ دیتے ہیں، گھر کے کاموں میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ہم ماسیوں والا حلیہ بنا کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو کام ہی بہت ہے اور ہم نے تو کام کرنا ہے اور صاف کپڑے نہیں پہن سکتے۔ دیکھیں کام کبھی نہیں ختم ہوگا، کام آپ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تو کیا آپ بالکل ہی بننا سنورنا، کپڑے پہننا، اچھے کپڑے پہن کر کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہم کتنی پارٹیوں میں جاتے ہیں یا کتنی آؤٹنگ کر لیتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے نا، تو ہم گھر میں سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو ہم کم از کم ایک اچھا سوٹ پہن کر گھر کے کام تو کر ہی سکتے ہیں نا، اور تھوڑا سا پریزنٹیبل لگ سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے نا اپنی لکس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم گھر میں بھی نا اچھے لگیں، خوبصورت لگیں۔ چلتے پھرتے ہوئے اگر ہم کوئی ایک اچھا سوٹ بھی پہن لیں نا تو بھی ہمارا دن بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نا آپ نے اپنی لکس پہ کام کرنا ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دینے کے لیے نا آپ کو پریزنٹیبل لگنا ضروری ہے، تاکہ لوگ بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھیں کہ آپ ایک سلیقہ مند ہاؤس وائف ہیں جو کہ خوبصورت بھی ہیں اور گھر کو بھی بہت اچھے سے سنبھال لیتی ہیں۔ تو اپنی لکس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ بی انڈیپینڈنٹ۔ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نا آپ کسی پر انحصار مت کریں کہ آپ کے ہسبینڈ آئیں گے تو سبزی آئے گی، آپ کے ہسبینڈ آئیں گے گھر میں تو ہی آپ جو ہے نا اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکیں گی۔ آج کل کتنی سہولت ہو گئی ہے نا کہ ہم اوبر کرائیں یا کریم کرائیں اور ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، آٹو میں بھی جا سکتے ہیں اگر ہمیں راستوں کا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ ہونا نا ضروری ہے کہ آپ کسی پر نہ بوجھ نہ بن جائیں، کہ دوسرے کو یہ نہ ہو کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے لیے ایک کاموں کی لسٹ بنی پڑی ہوگی اور گھر جا کے ہمیں وہ کام بھی کرنے ہوں گے۔ تو آپ کو نا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح نا آپ کو فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اپنا تھوڑا بہت آپ کو کچھ نہ کچھ ارن کرنا چاہیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تو میری امی نا، حالانکہ میرے ابو اچھا خاصا کماتے تھے الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود نا میری امی کبھی کڑھائی کرتی تھیں، کبھی جو ہے نا وہ سٹچنگ کر لیتی تھیں، کیونکہ میری امی کو ہوتا تھا کہ میرے پاس اپنے بھی پیسے ہوں۔
تو وہیں سے نا میرے اندر بھی یہ عادت ہے کہ اپنے تھوڑے بہت آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. آج کل تو بہت زیادہ آن لائن بزنس چل گیا. آپ کچھ بھی کریں لیکن اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائیں تاکہ آپ کسی پہ بوجھ نہ ہوں اور آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آئے کہ آپ خود بھی کچھ کر سکتی ہیں گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ. آج کل تو اتنی سکلز سکھائی جاتی ہیں یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ہر جگہ پہ نا آپ کچھ بھی سیکھ سکتی ہیں. آج کل کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں ہے کہ پڑھا لکھا ہوگا تو ہی زیادہ ارن کرے گا. آپ کے پاس نا بس دماغ ہونا چاہیے اور آپ میں سیکھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. تو آپ کچھ بھی سیکھ کے نا انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں گھر بیٹھے بھی. نمبر 3، اسپیک سافٹلی. میں نا آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے کہیں پہ ٹریول کرنا تھا تو ہم فیصل موورز جو ہے نا اس کے ذریعے جا رہے تھے. تو جب بس چلنا سٹارٹ ہوئی نا تو شروع میں نا اس کا اے سی تو بڑا اچھا فٹ کام کر رہا تھا. چونکہ گرمیاں تھیں تو تھوڑا دور جا کے نا بالکل جہاں پہ ریسٹ ایریا ہوتا ہے نا اس سے کوئی آدھا ایک گھنٹہ پہلے گاڑی کا جو اے سی ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے نا. تو ہمارے آگے والی سیٹ پہ نا وہ بالکل فرنٹ والی سیٹ پہ ڈرائیور کے پیچھے والی جو سیٹ ہوتی ہے اس پہ ایک لیڈی بیٹھی تھی. وہ اچھی بھلی مطلب پڑھی لکھی خاتون تھی اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور ایلیگنٹ لگ رہی تھی نا. تو جو ہی ٹرمینل پہ رکے ہیں نا نیچے اترے ہیں وہ نیچے اتر کے نا شاؤٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور وہ اتنی زور زور سے بول رہی تھی کہ آپ لوگوں کو پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ کا ایسے کام نہیں کر رہا، آپ نے اتنے پیسے چارج کیے ہیں، لاب لاب لاب. اس نے نا بہت زیادہ بدتمیزی کی. یقین کریں اس کے جو وہ بولنا تھا نا اس نے اس کی پرسنالٹی کو تباہ کر دیا. مطلب کہ میں حیران ہو گئی کہ اتنی پڑھی لکھی عورت اور جب وہ بولی تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا برا لگ رہا تھا کہ وہ اتنی زور سے شاؤٹ کر رہی تھی اور اس کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت برا تھا. تو جب وہ باہر اس طرح سے کر رہی تھی تو میرے دماغ میں بس ایسے خیال آیا کہ گھر میں کیسے بات کرتی ہوں گی نا. خیر اس لیے نا ضروری ہے کہ ہم نا آہستہ سے بولیں. اپنی جو بھی بات ہم نے رکھنی ہے صحیح ہے یا ہمیں کسی کو اپنی بات سمجھانی ہے یا کسی کی بات سمجھنی ہے تو ہمیں نا بہت آہستہ پولائٹ ہو کر اپنی ٹون میں بات کرنی چاہیے. اس سے نا آپ دیکھیں وہ پڑھی لکھی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ان میں نا جب وہ بولی ہیں نا تو مجھے بہت عجیب لگا. تو جتنا آپ سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں نا آپ کی پرسنالٹی اتنی ہی اچھی نظر آتی ہے. اپنے بولنے پہ ضرور کام کریں. آپ کو کس طرح سے بولنا ہے، اپنی بات کو کس طرح سے رکھنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہت آہستگی اور شائستگی سے بولنا چاہیے. چوتھی چیز ہے ڈونٹ اویلیبل ایزیلی. آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے اچھے مت بنیں کہ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگ جائیں. مطلب کہ ان لوگوں کو اوائڈ کریں کہ جب کوئی کام پڑتا ہے نا وہ تبھی آپ کو یاد کرتے ہیں. آپ کام کر دیں لیکن آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ بہت اچھی طرح سے اویئر ہیں اس چیز کے بارے میں کہ جو وہ سلوک آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب کہ جب کام ہو تو آپ کو یاد کر لیا اور جب کام نہ ہو تو آپ کو کبھی پوچھا بھی نہیں. تو نا ہر کسی کے لیے نا جلدی سے اویلیبل مت رہیں کہ آپ کی جو وہ ہے نا رسپیکٹ کرنا لوگ چھوڑ دیں کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جب بھی کبھی بھی کریں گے جب ضرورت ہمیں پڑے گی ہم تب کال کریں گے تو یہ تو ہمارا کام پورا کر ہی دے گا. تو وہ صرف آپ کو ضرورت کے وقت ہی کال کریں گے. تو ایسے لوگوں کو نا اوائڈ کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کی یا اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگ صرف مطلب کے ہوتے ہیں اور مطلب کے لیے ہی آپ کو یاد کرتے ہیں. تو ایسے مطلبی لوگوں سے نا آپ کو جان چھڑانی چاہیے نہ کہ جو ہے ان کے کام آنے چاہیے. اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں اس سے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو اوائڈ کریں. ڈونٹ شیئر یور پرسنل تھنگ ود ادرس. چاہے وہ آپ کے کزنز ہیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی پیارا رشتہ ہے، چاہے وہ دوست ہیں، آپ نا اپنی بات کبھی بھی اپنی پرسنل کوئی چیز کبھی بھی کسی سے شیئر مت کریں. اور خاص کر دیکھیں جب آپ کے منہ سے بات نکل گئی نا تو وہ پرسنل نہیں رہ جاتی. بے شک آپ کا کوئی کتنا بھی عزیز ہو آپ کی وہ بات کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے. تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے
کہ آپ جو ہے نا اپنی پرسنل کوئی چیز کسی کے بھی ساتھ شیئر کریں، اللہ کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو جو ہے اس مشکل سے نکالنا ہے، کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ تو صرف اللہ کی طرف دیکھیں، جب بھی آپ نے کوئی ایسا معاملہ، جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو بجائے کسی سے شیئر کرنے کے نا وہ اللہ کے ساتھ شیئر کر لیں، تاکہ آپ کے مسئلے کا حل جلدی سے جلدی نکلے۔ لیکن کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اپنا کوئی بھی مسئلہ شیئر مت کریں۔ ٹیک پرائڈ ان یور رول۔ آپ کو نا فخر ہونا چاہیے کہ آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ ایک خاندان بنا رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہیں، اپنے گھر میں ایک اچھا ٹائم گزار رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو اچھا کھانا دے رہی ہیں، اپنے گھر کو صاف رکھ رہی ہیں، گھر کو بنا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں، ہر چیز پہ نا آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ جب تک آپ خود ان باتوں کو جو ہے نا عزت دینا نہیں شروع کریں گے نا، تب تک کوئی اور آپ کو عزت نہیں دے گا، وہ آپ کو صرف ہاؤس وائف ہی سمجھے گا۔ جبکہ آپ ہاؤس وائف نہیں ہیں، آپ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے نا وہ اپنے گھر میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی گھر کو بنانے کے لیے۔ تو نا اپنے رول کے اوپر نا پرائڈ کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے بس ایک گھر میں کام کرنے والی خاتون ہی تو ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا ہیں۔ نہیں، آپ نے خود کو ایسے نہیں سمجھنا۔ جناب، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کرنا بالکل مت بھولنا۔ اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔